عقیدہ توحید وہ عظیم الشان پاکیزہ اور ستھرا عقیدہ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام متفق ہیں، اور یہ عقیدہ ساری آسمانی کتابوں کا بیان کردہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ توحید وہ فطری عقیدہ ہے جس پر رب ارض و سما نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ دین توحید وہ دین فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ عقیدہ فطرت ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح جو وقت گزر رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے اور دنیاوی مادی چیزوں میں جال سازی اور دو نمبری بڑھتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح رفتہ رفتہ دینی روحانی اعتقادی امور میں بھی جال سازی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو توحید کے نام پہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ خطرناک سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہے، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء والمحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنی مایا ناز کتاب صحیح البخاری میں آخری عنوان قائم کیا، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گمراہ فرقے جہمیہ کی توحید کا رد۔ یعنی غور کیجئے، اس وقت بھی یہ کام شروع ہو گیا کہ لوگوں نے توحید کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، کہ توحید کے نام پہ گمراہی والا عقیدہ متعارف کروانے کی کوشش کی۔ اس لیے انہیں یہ عنوان قائم کرنا پڑا کہ اس وقت جہمیہ گروہ ایک ایسا گروہ دنیا میں کھڑا ہو گیا جنہوں نے توحید کا مطلب یہ لیا کہ توحید کی جو ایک قسم ہے اقسام ثلاثہ میں سے توحید الاسماء والصفات، انہوں نے اس کا ایسا حلیہ بگاڑا کہ اس پوری قسم کا ہی انکار کر دیا۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے کہا توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ یہ انہوں نے عقیدہ پیش کیا، کافر نہیں تھے، غیر مسلم نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، دین کی طرف نسبت کرنے والے تھے، لیکن قرآن کریم میں وہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بڑے زبردست انداز میں مذکور ہیں، اللہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، غفار ہونا، غفور ہونا،
اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا، حی قیوم ہونا، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عظیم الشان قسم کی صفات، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، دیکھنا، سننا، یہ سارا کچھ انہوں نے سرے سے ختم ہی کر دیا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، بولتا نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ اللہ جس نے توحید کے لیے پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری، اس اللہ نے اپنی پہچان ہی اسماء و صفات کے ذریعے قرآن کریم میں کروائی ہے۔ لیکن وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا توحید یہ ہے، اللہ سمیع نہیں، بصیر نہیں، رحمان نہیں، رحیم نہیں، اللہ رحمت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ یہ توحید تھی ان کی، اس لیے عنوان قائم کیا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ تو آغاز اس وقت ہو گیا، رفتہ رفتہ حالات بگڑتے گئے کہ ابتداءً تو یہ تھوڑے لوگ تھے، لیکن آخر کار ایسے لوگ کلمہ پڑھنے والوں میں بہت بڑی تعداد میں ہو گئے کہ جنہوں نے توحید مسخ کر دی۔ جس طرح وہ گروہ بھی اٹھا جنہوں نے کہا توحید کا مطلب تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ معاذ اللہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ حیوانات، جمادات، نباتات، یہ حشرات الارض، یہ زمین کے اندر اچھی بری ہر شے، پاکیزگی پلیدی، یہ سارا کچھ معاذ اللہ، یہ جتنا جہان ہے یہ سارا مل کے اللہ تعالی ہے۔ یہ توحید کہلوائی، حتیٰ کہ ان کے ہی کسی رہبر نے یہاں تک کہہ دیا مل کلب والخنزیر الا الہنا، کہ یہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا کتا اور خنزیر یہ بھی معاذ اللہ ہمارا الہ ہے۔ نام کیا رکھا؟ توحید۔ اور عقیدہ کیا پیش کیا؟ وہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تردید کی، کہ نصرانیوں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم، صرف انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارا جہان مل کے اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو صرف ایک فرد کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ لیکن وحدت الوجود والے نصرانیوں کے باطل عقیدے سے کہیں متجاوز ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ ہے۔ حالانکہ یہ کائنات، اس میں چیزیں ٹوٹتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، لیکن کیا کہا؟ یہ سارا کچھ مل کے اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ توحید ہے جی، معاذ اللہ۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے کہا نہیں ہر چیز تو نہیں، لیکن انہوں نے نصرانیت کی مشابہت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بندہ عبادت کر کر کے رفتہ رفتہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ معاذ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو توحید کا نام دیا، اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ موٹی سی بات ہے کہ خالق اور مخلوق ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اسے حلول کا تو عقیدہ کہا جاتا ہے، حلولیہ کی توحید یہی ہے۔ حالانکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ دنیا بھر میں دو چیزیں بھی ایسی نہیں جو ایک ہو جائیں، یہ یاد رکھیے۔
یا تو ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہوگی لیکن رہے گی دونوں چیزیں دونوں. اس کی مثال یہ ہے، ادھر گلاس پڑا ہو، آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں تو دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، لیکن گلاس ہے، پانی ہے، ایک تو نہیں. یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کئی چیزوں کو ملاؤ تو وہ ایک شے دوسری شے کو ختم کر دیتی ہے. جب ایک شے دوسری کو ختم کر دے تو ایک تو نہ رہی، ایک ختم ہو گئی، ایک رہ گئی، ایک تو پھر بھی نہ ہوئی. لہذا یہ عقل کے خلاف ہے، دو چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ اور بندہ معاذ اللہ ایک ہو جاتے ہیں، جو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف. اور اسے کیا کہا انہوں نے؟ یہ توحید ہے. تو وہ عقیدہ توحید جو دین فطرت ہے. دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کی پوری صلاحیت اس کے اندر پیدا فرمائی ہے، بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو توحید کی پوری سمجھ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کی فطرت میں رکھی ہے. یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے گمراہ کن لیڈروں رہبروں کے ہتھے چڑھ کے فطرت سے جنگ لڑ کے شرک کی دلدل میں پہنچتا ہے. ورنہ توحید کی صلاحیت ہر بندے کی فطرت میں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو بہرحال وہ شاندار پکیدہ عقیدہ جو دین فطرت ہے، جو سارے پیغمبروں کا، ساری آسمانی کتابوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، لوگوں نے توحید کے نام پہ اسے مسخ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عقیدہ توحید کو ایسے کھلے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور جب تک انسان عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتا تو گمراہ کن عناصر کی وجہ سے یہ توحید سے بغض رکھتا ہے، توحید سے نفرت رکھتا ہے، توحید کو پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ جتنے مرضی اچھے انداز میں، آسان انداز میں عقیدہ توحید پیش کریں، یہ آپ کا دشمن بن جائے گا. کیوں؟ وہ گمراہ کن عناصر اثر ہی ایسا ڈال دیتے ہیں کہ توحید سمجھنا تو کیا، جو شرک کی دلدل میں پھنس جائے وہ توحید سننا بھی برداشت نہیں کرتا. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اسے سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک شدید نفرت کرتا ہے انسان. پیغمبروں سے بڑھ کے اچھے انداز میں توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو خود تربیت دے کے بھیجا کہ اس طرح فرعون کو جا کے دعوت توحید دو. لیکن کیا اللہ کی تربیت پانے والے یہ دو داعیان حق جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے توحید کی دعوت دی تو کیا فرعون کو توحید برداشت ہوئی؟ نہیں، وہ تو لال پیلا ہو گیا. تو جب تک انسان سچے دل سے اس کو سمجھتا نہیں اور قبول نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے. لیکن جب اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ایک طالب حق صحیح طرح غور و فکر کر کے، قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے، قرآن و سنت کا فہم حاصل کر کے، داعیان حق کی زبان سے توحید سن کے جب سچے دل سے قبول کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور نبیوں والی، پیغمبروں والی، رسولوں والی خالص توحید اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر اللہ کی قسم دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے بڑھ کر محب انسان توحید کا ہی بنتا ہے. پھر یہ ایک ایسی لذت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے پھر توحید کو نکال نہیں سکتی. تو مختصر وقت میں یہ بھی سمجھنا ہے توحید کیا ہے، کیونکہ جال بچھا ہوا ہے اس وقت توحید کے نام پہ گمراہیوں کا. جس طرح میں نے جھلک دکھلائی ہے
لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے توحید کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں توحید اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے حقوق اختیارات میں اکیلا ماننا ہے، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور عملی طور پہ بھی اسی پہ کار بند رہنا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، کہ اللہ کا کوئی جز نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے بنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نکلی ہے، وہ اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے اکیلا، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا، کہ اللہ کی جو صفتیں جس معنی میں اللہ کے لیے ہیں اس معنی میں اور کسی کے لیے نہیں، اس انداز میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی اکیلا۔ یہ ایک مختصر انداز ہے جس کی تفسیر اہل علم نے اس طرح کی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں بنائی جو قرآن و سنت سے واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید الاسماء والصفات۔ اب توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، ساری کائنات کو پیدا کر کے ہر شے کو اس کو کمال تک پہنچانے والا اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں چند لفظوں میں سمجھا دی۔ پہلی سورت کیا ہے؟ سورت الفاتحہ۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب العالمین کیا ہے؟ العالمین عالم کی جمع ہے۔ ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر کیا لکھتے ہیں؟ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ لفظ عالم میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ لفظ عالم میں شامل ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے اس کو سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ رب العالمین میں کس طرح اللہ نے توحید سمجھا دی ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری کائنات کیا ہے؟ عالم، ساری کائنات۔ زمین العالم ہے، آسمان العالم ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ العالم میں شامل ہیں، یہ حیوانات، نباتات، جمادات، ملائکہ، جن، انس، انبیاء، صلاحات، کیا، اولیاء، جاندار، بے جان، یہ ساری چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں، نہیں آ رہی، ہمارے علم میں ہے، نہیں ہے، جو کچھ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ ہے وہ سارا کچھ کیا ہے؟ العالم، جہان، وہ سارا کچھ العالم ہے۔ تو اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ معلوم ہوا رب اکیلا اللہ، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، تصرف کرنے والا اکیلا اللہ، تدبیر کرنے والا اکیلا اللہ، اور یہ سارا جہان جس میں سورج، چاند، ستارے، حجر، شجر، انبیاء، صلاحات، کیا، اولیاء، ملائکہ، جن سارے شامل ہیں، یہ سارے اللہ کی مخلوق، یہ سارے اللہ کے پروردہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے زیر تدبیر، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج، اور اللہ رب۔ بتلاؤ شرک کی کوئی شے بچتی ہے جب صحیح سمجھ کے پڑھ لیا جائے الحمدللہ رب العالمین، کہ جب سارا العالم جہان وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پروردہ ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کی تدبیر میں ہے، سارا جہان اللہ کا محتاج ہے، تو پھر کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے توحید ربوبیت، کہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہی تصرف میں ہے،
تو جب ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کی تدبیر میں ہے، اور ہر شے اللہ کی محتاج ہے، تو وہ کوئی شے پھر اللہ کی شریک نہیں بن سکتی۔ اور یہ جو توحید ربوبیت ہے نا، کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے، جن ملائکہ انسان اللہ نے بنائے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا، یہ جو توحید ربوبیت ہے اس کو یوں دنیا کی اکثر قومیں مانتی ہیں، اکثر قومیں، بڑی بڑی مشرک قومیں بھی مانتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی اس قسم کو دوسری قسم کی دلیل کے طور پہ قرآن میں جگہ جگہ پیش کیا ہے، تو اس قسم کو مانتی ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَلَئِنْ خَلَقْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے پوچھیں؟ لات منات عزا حبل کے پجاریوں سے پوچھیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے پوچھیں؟ عزیر کی پوجا کرنے والوں سے پوچھیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے پوچھیں؟ عیسیٰ کو الہ کہنے والوں سے پوچھیں، یعنی جو قوم دنیا میں شرک کرنے والی ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینیں کس نے بنائی، فلاں 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 چیز کس نے پیدا کی، تو یہ سارے کہیں گے اللہ نے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ اہل علم اس کو دلیل اعترافی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل اعترافی، کہ بہت ساری کافر اور مشرک قومیں بھی یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیں، پیدا کرنا اور چیز ہے، ایجاد اور چیز ہے۔ ایجاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کر کے نئی شکل بنا لینا، کہ جس طرح لوہا اللہ نے پیدا کیا لیکن اس میں رد و بدل کر کے لوہے کی کئی قسمیں بنا لینا، پھر لوہے کو ڈال کے برتن بنا لینا، مشینری بنا لینا، یہ پیدا کرنا نہیں ہے، یہ ایجاد ہے۔ پیدا کرنا کیا ہے؟ کہ ایک شے ہو ہی نہ، بالکل اس کا وجود ہی نہ ہو، اسے مرد وجود میں لے آنا، کہ کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے زمینیں بنائی، اللہ نے آسمان پیدا کیے، اللہ نے سورج چاند ستارے بنائے، یا اسی طرح پیدا کرنا یہ ہے کہ ایک چیز کو بالکل اور چیز میں بدل دینا، کہ وہ چیز رہے ہی نہ۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بھی پیدا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مٹی کیا ہے؟ لیکن مٹی کا ڈھانچہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے گوشت خون سے مرکب انسان بنا لیا۔ اب اس طرح کی تبدیلی کوئی ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان نہیں کر سکتا کہ مٹی کیا ہے اور گوشت خون سے مرکب انسان کیا ہے۔ مٹی بے جان چیز ہے، گوشت خون سے مرکب انسان یہ تو جاندار ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، بھاگتا ہے، پکڑتا ہے، لیکن کہاں مٹی اور کہاں انسان؟ یہ بھی خلق ہے، یہ بھی کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح پھر نسل چلائی، کہاں؟ وہ ایک حقیر پانی کی بوند کہ جس کو اللہ اکبر ایسے باریک قسم کے جراثیم سے اللہ تعالیٰ نے پر کیا کہ جو خرد بھی ان کے بغیر نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان میں سے ایک جرثومے سے پھر شکم مادر میں پرورش کر کے انسان کو مرد وجود میں لانا، یہ ہے خلق۔ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عدم سے وجود بخشنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی خلق ہے، اور ایک شے کو بالکل دوسری شے میں بدل دینا، جس کی میں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ بھی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے، عصا لکڑی کی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کے امر سے کیا بن جاتا؟ وہ حقیقی جاندار اجزا بن جاتا۔ یہ کام بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس معنی میں خلق یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اور اسے دنیا کی بہت ساری کافر اور مشرک قومیں بھی مانتی ہیں۔ قرآن بھی بیان کرتا ہے اور لوگوں کا اعتراف بھی موجود ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے آنا ربکم الاعلی کے دعوے دار کو
اسی صفت کے ذریعے لاجواب کر دیا تھا جب اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا او موسیٰ جس رب العالمین کا تو بھیجا ہوا ہے ذرا اس کا تعارف تو کروا. اس نے بڑے تحقیر والے انداز میں کہا وہاں رب العالمین شے کیا ہے. بڑا تحقیر والا انداز. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تعارف کروایا نا اور تعارف اسی توحید ربوبیت کے ذریعے کرایا, کہا اگر تجھے سمجھ نہیں نہ آئی تو سن, جس نے آسمان بنائے زمینیں بنائی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سارا کچھ بنایا. تو فرعون زبان ہلا کے اتنا بھی نہیں کہہ سکا, دعویٰ بھی نہیں کر سکا کہ یہ تو سارا کچھ میں نے بنایا, بلکہ لال پیلا ہو کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام پھر جا کر بارگی انداز بدل کے کہتے ہیں اگر ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو سن رب العالمین وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا, تیرے باپ دادا کو پیدا کیا. فرعون نہیں کہہ سکا کہ میرے باپ دادا کو تو میں نے پیدا کیا. کیسے کہتا؟ وہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہی تسلیم نہ کرتے. کوئی کہ میں نے اپنے باپ کو پیدا کیا, یہ عقل کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے بات یہ دی کہ اگر تجھے سمجھ نہیں آئی تو سن رب العالمین وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا. تو یہ وہ زبردست چیز ہے کہ جسے تسلیم کرنے کے لیے دنیا بے بس ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیدا کر کے شے کو اس کے کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسان دنیا میں آتا ہے تو اتنا بے سمجھ, نہ سمجھ اور کمزور اور ناتواں ہوتا ہے کہ اسے نہ ماں پڑھا سکتی ہے نہ باپ پڑھا سکتا ہے. لیکن وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے جس نے بہت ساری تعلیم اس کی فطرت میں رکھ دی کہ پیدا ہوتے ہی جبکہ نہ ماں سمجھا سکے نہ باپ سمجھا سکے, اللہ نے ایسا سمجھایا ہوا ہے کہ جب ماں اس بالکل نومولود کو چھاتی سے لگاتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق بچہ منہ کھول کے دودھ کھینچنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جانور کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی وہ ضروری کام شروع کر دیتا ہے جو اس کے لیے ہیں. مثلا پرندے دودھ نہیں پیتے لیکن دانا کیسے چونا ہے, وہ فوراً پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں اس کے منہ میں وہ جب دانا قریب کرتی ہے, وہ چھوٹا سا نومولود پرندے کا بچہ جس کے اوپر ابھی پر بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں تو وہ فوراً منہ کھول کے دانا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کس نے اس کو پڑھایا؟ یہ اللہ نے پڑھایا. یہ ہے ہر شے کو پیدا کر کے اس کے کمال تک پہنچانے والا اور اس کی ضروریات کا اہتمام کرنے والا. تو یہ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی شے کو پیدا کیا, پیدا کر کے اس کی ضروریات کا اہتمام کیا اور اس کو اس کے کمال تک پہنچایا اور اس کی پوری صلاحیت اس میں رکھی. ان جانوروں کو آپ غیر عاقل مخلوق کہتے ہیں لیکن اپنے کام کی پوری سمجھ جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. دودھ والا جانور دودھ دے رہا ہے, سواری والا جانور سواری کے کام آ رہا ہے, اڑنے والا پرندہ اڑ رہا ہے, رینگنے والا رینگ رہا ہے, حتیٰ کہ ننھی سی چیونٹی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی فطری صلاحیت کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کا پورا اہتمام کرتی ہے, گھر بھی بناتی ہے اور گرمیوں کے آخر میں پورے موسم سرما کا راشن اپنے گھر میں جمع بھی کرتی ہے. یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہے توحید ربوبیت. اسے دنیا کی بہت ساری کافر اور مشرک قومیں بھی ماننے پہ مجبور ہیں. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہا وہ بھی مانتے ہیں کہ یوں زمین آسمان بنانے والے عیسیٰ علیہ السلام نہیں, وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جنہوں نے جناب عزیر کو الہ کہا ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب عزیر آسمان زمین کے خالق نہیں ہے, پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں میں جو کوئی اللہ کے سوا جس کو الہ بنائے ہوئے ہے وہ یوں یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہے توحید ربوبیت. دوسری قسم توحید الوہیت. جب توحید ربوبیت تسلیم کر لی جائے تو توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی
کہ جب پیدا کرنے والا اللہ، تصور کرنے والا اللہ، تصرف کرنے والا اللہ، ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچانے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، تو پھر عبادت کا حق رکھنے والا بھی اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے پہلی آیت میں سمجھا دی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو دو لفظ ہے نا پہلے الحمدللہ، ان کے 4 مراتب ہیں تو ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کا پہلا معنی ہے ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اور کوئی نہیں جس کے لیے ساری تعریفیں ہوں، یہ یاد رکھنا، ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اور کسی میں بھی تعریف والی جتنی بات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ اور پیدا کردہ ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ ایک تو ساری تعریفیں بھی کسی اور کے لیے نہیں، یہ یاد رکھنا، کسی اور کے لیے نہیں، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کمال کی ساری صفتیں، خوبیاں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اگر کمال کی ایک صفت بھی رہ جائے تو ساری تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے تب ہوں گی جب کمال کی ساری صفتیں اور خوبیاں اللہ میں تسلیم کی جائیں۔ تو جب یہ دوسری بات سمجھ میں آ گئی اور اس کو قبول کر لیا کہ کمال کی ساری صفتیں، خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پر یا ساری مخلوقات پر، اس دنیا جہان کل کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کسی کی نہیں، یاد رکھنا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے تو کمال کی ساری صفتیں بھی صرف اللہ کے لیے، اور جب کمال کی ساری صفتیں اللہ کے لیے تو ساری نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ 3 باتیں ثابت ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عبادت کا حق بھی پھر اللہ کے لیے۔ اللہ نے تو الحمدللہ کے ذریعے تو یہ سمجھا دیا۔ اگر سمجھنے والی عقل سلیم ہو تو توحید ربوبیت سے کیا سمجھ آ جاتی ہے؟ توحید الوہیت ہے کہ جب سارا کچھ کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر عبادت کی ساری قسمیں بھی صرف اللہ کا ہی حق ہے۔ ساری قسمیں، وہ عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجود کی شکل میں ہو، دعا مناجات کی صورت میں ہو، وہ عبادت نظر نیاز کی شکل میں ہو، وہ عبادت طواف سائی کی صورت میں ہو، عبادت کی ساری قسمیں کس کا حق ہیں؟ صرف اللہ کا۔ یہ ہے توحید الوہیت ہے، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ دل سے بھی اللہ کو الہ ماننا، زبان سے بھی اللہ کو الہ ماننا، اور عملی طور پہ عبادات صرف اللہ کے لیے بجا لا کے عملی طور پہ بھی اللہ کی توحید کو ماننا، یہ الوہیت میں تینوں باتیں شامل ہیں۔ اگر زبان سے صرف اللہ کو الہ مانے، دل سے نہ مانے، تب بھی موحد نہیں ہے۔ اگر دل سے مانے، زبان سے اظہار نہ کرے، تب بھی موحد نہیں ہے۔ اگر زبان سے بھی مانے، دل سے بھی مانے، لیکن اپنے اعضائے بدن سے عملاً صرف ایک اللہ کی عبادت نہ کرے، کسی اور کے آگے بھی رکوع سجدہ کرے، تو تب بھی موحد توحید والا نہیں ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے کہ عبادت کی ساری قسمیں اللہ کا حق ہے، معبود پر حق صرف اللہ تعالیٰ ہے، دل سے بھی اس کو تسلیم کرے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عملی طور پہ بھی قیام، رکوع، سجدہ، طواف، سعی، دعا، مناجات، نظر نیاز، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے خاص کرے۔ یہ ہے توحید الوہیت ہے۔ یہاں آ کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ توحید ربوبیت زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، لیکن جب توحید الوہیت کی باری آتی ہے نا تو یہاں بھٹک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ جن سے اللہ نے فرمایا نا کہ پوچھو زمین کس نے بنائی، اور وہ کہتے تھے اللہ نے، لیکن جب پوجا و پرستش کی باری آتی تھی تو کوئی لات کو پوجتا تھا، کوئی منات کو پوجتا تھا، کوئی عزا کو پوجتا تھا، الہ کوئی حبل کو بناتا تھا۔ توحید ربوبیت مانتے ہیں، توحید الوہیت پہ آ کے بھٹک جاتے ہیں۔ لوگوں کی اکثر کیفیت یہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو
اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان صفتیں جس معنی و مفہوم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. مثلا اللہ کی صفت ہے السمیع، جب یہ لفظ اللہ کے لیے آئے گا نا السمیع، تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو میرے اور آپ کے سننے کی ہے یا کسی اور مخلوق کے سننے کی. اللہ کا سمیع ہونا اس کا تو مطلب یہ ہے ہر بات سننے والا، ہر آواز سننے والا. اللہ کی صفت شنوائی کی راہ میں کائنات کی کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. جبکہ مخلوق کا سننا کیا ہے؟ ایک کی سنے تو دوسرے کی مخلوق نہیں سن سکتی. 2 4 5 8 10 آوازیں اکٹھی شروع ہو جائیں تو مخلوق کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. کسی دکاندار پر 4 5 گاہک خصوصاً چھوٹے بچے جمع ہو جائیں، ایک پاپڑ مانگ رہا ہے، ایک بسکٹ مانگ رہا ہے، ایک چائے مانگ رہا ہے، اور اکٹھے ہی بولنا شروع ہو جائے، دکاندار تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھائی باری باری، مجھے نہیں پتا چل رہا کیا ہے. مخلوق کی حالت تو یہ ہے. کسی طرح فاصلہ ہو جائے تب نہیں سنائی دیتا، کوئی پردہ حائل ہو جائے تب نہیں سنائی دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی جو جس قسم کی آواز ہے اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت سمجھتا ہے، ہر وقت پہچانتا ہے. یہ صرف انسان ہی نہیں زبانیں رکھتے، یہ صرف ہمارا عرف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں انسان بولتا ہے یا جن بولتا ہے یا فرشتہ بولتا ہے. قرآن و سنت کی روح سے جمادات بھی بولتے ہیں، نباتات بھی بولتے ہیں. لیکن صرف خالی بنی نوع انسان کو ہی لیا جائے نا تو ہزاروں کی تعداد میں اس کی بولیاں ہیں. صرف بنی نوع انسان کی کتنی تعداد میں؟ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں بیسیوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بنی نوع انسان کی بولیاں ہیں. صرف بنی نوع انسان کی. جنوں کی کتنی بولیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، فرشتوں کی کتنی بولیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، پھر جمادات کی کتنی بولیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے، نباتات کی کتنی بولیاں ہیں اللہ ہی جانتا ہے. یوں ہر شے بولتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ناطق کہتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو غیر ناطق کہہ دیتے کہ وہ بولتی نہیں ہیں. بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ کئی پیغمبروں کو دوسری چیزوں کی بولیاں سمجھائی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ علمنا، حافظ کوئی نہیں، کیا ہے آگے؟ علمنا، ادھر سے واضح بچا بولا ماشاء. علمنا منطق الطیر. کہا لوگوں اللہ کا یہ ہمارے اوپر فضل و انعام ہے کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی گئی ہیں. ہمیں تو یہی لگتا ہے نا چوں چوں کرتا ہے پرندہ، کوا کہیں کہیں کرتا ہے، ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے نا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا تھا کہ یہ جو چوں چوں کی آواز ہے اندر مانا کیا ہے، یہ کہیں کہیں کی جو آواز ہے اندر کیا ہے. اس لیے انہوں نے حضرت سے بھی بات کر لی تھی کہ نہیں کر لی تھی. انہیں چونٹی کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی. اس چونٹی نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، آواز لگا دی، او چونٹیو اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں اپنے پیروں تلے روند نہ ڈالے. اور کیوں روند نہ ڈالے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں پتا نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے. ہدہد کی بھی بات سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. اس نے بھی توحید کا کلمہ بولا تھا ہدہد ہو کے. اس نے کیا کہا تھا جب سلیمان علیہ السلام لال پیلے ہو گئے تھے کہ یہ بغیر اجازت کے غائب کیوں ہوئے؟ تو جب وہ آیا نا کچھ دیر کے بعد تو آتے ہی کیا کہتا ہے؟ احتو بما لم تحط بی، احتو بما لم تحط بی. کائنات میں انسان کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب یہ بگڑتا ہے نا تو یہ بدترین مخلوق سے بھی برا ہو جاتا ہے. کیوں برا ہو جاتا ہے؟ اور کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی، شرک صرف انسان کرتا ہے یا جن کرتے ہیں بس، لہذا یہ سب سے برے بھی بن جاتے ہیں. خود کو بھی تو ان کی سمجھ تھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ سلیمان میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم. سلیمان علیہ السلام پہلے غصہ چڑھا ہوا تھا. اگر اس کی یہ بات غلط ہوتی تو وہ تو اور غصے میں آ جاتے نا. ایک تو غیر حاضر تھا اور دوسرا تو آ کے میری گستاخی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں.
مجھے تو ہر شے کی خبر ہے. نہیں، حضرت سلیمان السلام حیران ہو گئے اس کی خبر سن کے اور غصہ ختم ہو گیا. صرف یہ کہا اچھا پتا کرتے ہیں تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. پتا کرتے ہیں. پیغمبر کو یہ بھی نہیں پتا ہو تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے. کہا پتا کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کا بول قرآن بنا دیا جو توحید والا تھا. احط بما لم تحط بھی. تو اللہ نے سکھلا دی بولیاں. تو اتنی بولیاں ہیں، اتنی آوازیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک کی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور ان میں سے جس کی چاہتا ہے سن کے قبول بھی کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا سمیع ہونا. میرا اور آپ کا سمیع ہونا اس طرح نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت اتاری جسے اہل علم نے اور بالخصوص سلف صالحین نے، محدثین کرام نے اسے یہ اسماء و صفات والی توحید کے میدان میں زبردست قسم کا علاج قرار دیا ہے کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کا رد اسماء و صفات کے حوالے سے، جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کا رد ایک آیت کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے دو باتیں اس میں جمع کر دی. لیسا کمثلہ شیء. آگے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ بچہ کیا حافظ ہے. وہو السمیع البصیر. اور تو کوئی نہیں بولتا، بچہ تو چلو ساتھ دے رہا ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ اسے عالم باعمل بنا دے. اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ بھی ثابت کیا سننے والا ہے، یہ بھی ثابت کیا وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. لیکن پہلے کیا کہا؟ اس کی مثل. معلوم ہوا نہ مخلوق کا دیکھنا سننا اللہ کی طرح ہے، نہ اللہ کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح ہے. دیکھنے والا سننے والا، لیکن نہ مخلوق اللہ کی طرح نہ اللہ مخلوق کی طرح. زبردست بات کہی. ان کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ اللہ دیکھتا سنتا ہی نہیں. ان کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا دیکھتا سنتا تو ہے لیکن ہماری طرح ہی. دونوں کا رد ہو گیا. اللہ نے کہا دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں. کیوں؟ مخلوق کا دیکھنا محدود، سننا محدود، اور مخلوق کا دیکھنا اور سننا اللہ کا عطا کردہ، جبکہ اللہ کا دیکھنا اور سننا لامحدود اور اس کا ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو یہ ہے توحید اسماء و صفات کہ جو لفظ اللہ کے اسماء و صفات میں جس معنی و مفہوم کے لیے اللہ کے لیے ہے نا، وہ مخلوق کے قطعاً مشابہ نہیں ہے. قطعاً. تو یہ توحید کی بڑی بڑی تین قسمیں ہیں. آخری بات کہ کس طرح فرق ہے اللہ کی صفات کا، اسماء کا مخلوق سے. اللہ اکبر. معروف واقعہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مائی خولہ آئی، کہتی ہیں میرے حجرے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے کہ بڑھاپے میں اس نے مجھ سے زہار کر دیا ہے، اس عمر میں میرے لیے اس کے علاوہ اب سہارا کہاں ملے گا، اور میرے سوا اس کو اب خدمت گزار کون ملے گی. بڑی پریشانی بن گئی ہے. اب تک ضابطہ یہ تھا کہ جو شوہر بیوی کو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لے ہمیشہ کے لیے جدائی کی حل کوئی نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اپنا دکھڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی ہے، میرے قریب ہے، میرے حجرے میں ہے، مجھے کوئی سنائی نہیں دیا، لیکن کہتی ہے اللہ کے سننے اور دیکھنے کا کیا کہنا. اللہ نے آیتیں اتاری جب پیغمبر نے جواب دے دیا کہ ابھی مسئلے کا حل اس شریعت میں نہیں جو اللہ نے مجھ پہ اتاری ہے، تو اس مائی خولہ نے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا لی کہ بڑھیا کدھر جائے. پیغمبر نے مسئلے کا جواب دے دیا ہے تو اللہ نے عرش سے قرآن اتارا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے حجرے میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن عرش والے نے ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پہ سن لیا کہ یہ بڑھیا اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہے. یہ ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو بہرحال سمجھ آ جائے نا تو توحید سے مزیدار شے بھی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جیل کے قیدیوں کو توحید سمجھاتے ہوئے؟ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. اور یہ عقیدہ توحید
ہمارے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ سمجھ آ جائے تو توحید سے مزیدار شے بھی کوئی نہیں۔ ایک موحد کو جو لذت عقیدہ توحید سے ملتی ہے، اللہ کی قسم اس دنیاوی زندگی کے اندر اور کسی شے میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں توحید ایسی سمجھ میں آ جائے کہ اس کے نتیجے میں محبت توحید بھی مل جائے۔ وآخر دعوانا ان